قرآن مجید سورہ دخان ہے جی اس کی آیت مبارکہ دوسری ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ٹھیک بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ مبارکہ میں نازل یہ فرمایا۔ لیلۃ القدر نہیں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں اس پہ، یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور تیسری آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر کچھ مفسرین کرام نے فرمایا کہ نہیں، اس سے لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات کی رات ہے۔ اور کیسے؟ انہوں نے کہا اس سے اگلی آیت پڑھیے فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ فرماتا ہے کہ اس رات میں حکمت والے امور تقسیم کر دیے جاتے ہیں، حکمت والے کام تقسیم کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا جائے گا، یہ فیصلے کی رات ہے۔ یہ جو شب ہے اس کا کہتے ہیں جی قرآن میں ذکر نہیں ہے، تو قرآن میں تو بہت سی چیزوں کا ذکر نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، میں طنز نہیں کر رہا، مثال کے طور پہ طریقہ نماز کا ذکر نہیں ہے، تو قرآن میں بہت سے ذکر نہیں ہے، تو یہ شب بارات ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بلال بھائی۔ قرآن مجید سورہ دخان ہے جی اس کی آیت مبارکہ دوسری ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ٹھیک بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ مبارکہ میں نازل یہ فرمایا۔ لیلۃ القدر نہیں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں اس پہ، اور ہم عرض سنانے والے ہیں۔ اچھا، اس پر کلام کرتے ہوئے پھر مفسرین کرام کا ایک طبقہ جو ہے اس نے کہا کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، کیونکہ قرآن کی دوسری آیت اسے سیکنڈ کرتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور تیسری آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر کچھ مفسرین کرام نے فرمایا کہ نہیں، اس سے لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات کی رات ہے۔ اور کیسے؟ انہوں نے کہا اس سے اگلی آیت پڑھیے فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ فرماتا ہے کہ اس رات میں حکمت والے امور تقسیم کر دیے جاتے ہیں، حکمت والے کام تقسیم کر دیے جاتے ہیں، یعنی پورے سال کا اسکیجول شیڈول بن جاتا ہے اور اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے بھیج دیا جاتا ہے کہ اس کو اس طرح آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اس فیز میں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ میں یہ فیصلہ ہوا اللہ کی بارگاہ سے، آگے یہ ڈیلیور کر دیا گیا فیصلہ کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا جائے گا، یہ فیصلے کی رات ہے۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اس کو پھر لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتار دیا گیا، یعنی امپلیمنٹ کر دیا گیا فیصلے کو۔ ٹھیک، اور قرآن کریم کا جو نزول ہے دنیا میں وہ ربیع الاول شریف میں پہلی وحی آتی ہے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف، تو لہٰذا یہ تطبیق ہو گئی کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے بیت العزت کی طرف آئے گا، یہ فیصلہ لیلۃ القدر میں، شب برات میں اور پھر اس پر عمل ہوا لیلۃ القدر میں، اور دنیا میں اس کا نزول ہوا ربیع الاول شریف میں۔ پھر اس پر حدیث مبارکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ تمام کثیر صحابہ کی تعداد ہے جن سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حدیث مروی ہے، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہمیں ملتی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پہلے آسمان پہ متوجہ ہوتا ہے، اور سوائے مشرک اور کینہ پرور کے اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔